السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت، رواہ البخاری۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 8 ذی القعدہ 1441 ہجری، 30 جون 2020 عیسوی، 16 گتے آষاڑھ 2077 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا، پھر ایک نعت شریف سماعت فرمائیں گے اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم سب مل کر تلاوت قرآن مجید سماعت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نعت شریف سماعت فرمائیں، کلام جناب عارف اعظمی کا اور آواز جان عالم گورکھپوری کی۔ بول ہے: شہ دین کی مدحت بڑی چیز ہے، شہ دین کی مدحت بڑی چیز ہے، یہ حسن عقیدت بڑی چیز ہے۔ شہ دین کی مدحت بڑی چیز ہے، شہ دین کی مدحت بڑی چیز ہے، یہ حسن عقیدت بڑی چیز ہے، یہ حسن عقیدت بڑی چیز ہے، شہدی کی مدحت بڑی چیز ہے۔
خدا وحدہ کی اطاعت کے بعد، 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 نبی کی اطاعت بڑی چیز ہے، نبی کی اطاعت بڑی چیز ہے، شہیدی کی مدحت بڑی چیز ہے، جو قرآن نبی پہ ہے نازل ہوا، 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 اسی کی تلاوت بڑی چیز ہے، اسی کی تلاوت بڑی چیز ہے، شہیدی کی مدحت بڑی چیز ہے، جو محشر میں بخشش کی گر ہے طلب، 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 تو پاس شریعت بڑی چیز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کا خطاب فضیلت الشیخ جناب ابرار احمد حنیف مدنی صاحب کا ہے، جو مکتب جالیات الخبر سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے افضل اور بہترین ذکر۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کیسے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیسے کریں گے، اسی ضمن میں شیخ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو ذکر الہی کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل رہتا ہے اس کو مردہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ جو شخص مردہ ہے تو ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ شخص اس طرح کا ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے اور اس سے نہیں نکلتا ہے؟ تو یہاں بھی مراد اس نور سے قرآن شریف اور ذکر الہی اور ظلمات سے ذکر الہی سے غافل رہنا اور قرآن سے غافل رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی وغیرہ میں ذکر ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، جس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ امام ابن القیم الوابل السیب میں فرماتے ہیں
ذکر کے بارے میں انہ یورث حیات القلب، کہ یہ ذکر الہی دل کو زندگی بخشتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الذکر للقلب مثل الماء للسمک، کہ دل کے لیے ذکر الہی اسی طرح سے ہے جس طرح سے پانی مچھلی کے لیے ہے۔ تو جب مچھلی پانی سے نکل جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ شخص جو قلب الہی سے غافل ہوتا ہے اس کی حالت ویسی ہونی چاہیے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو آدمی دل کے مردہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار زیادہ کرے، اور جس شخص کے دل میں سختی ہے اور وہ اپنے دل کو سخت سمجھ رہا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان فی القلب قسوہ لا یذیبها الا ذکر اللہ، کہ دل میں جو سختی ہوتی ہے اس کو نرمی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا لازم ہے۔ تو بندہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے دل کی سختی کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب زیادہ وقت نہ لے کر کے میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں فضیلت الشیخ ابرار احمد حنیف کے ساتھ، اور ان کا خطاب ہے افضل اور بہترین ذکر۔ تو لیجئے شیخ سے خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم سامعین، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین اور اس پروگرام کو سننے والے تمام دوست و احباب، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج پھر صدائے حق کے اس دعوتی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ یہ پروگرام جو نیپال کے مشہور شہر جنک پور سے بذریعے FM ریڈیو 95.5 کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے، یہ خالص دینی و دعوتی پروگرام ہے۔ اللہ رب العالمین صدائے حق کی پوری ٹیم کے ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ انہیں مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج جس موضوع کے تحت یا جس ٹاپک پر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر کے تعلق سے، اور انشاءاللہ میں کچھ حدیثوں کی روشنی میں جو ہے یہ بات اپنی واضح کروں گا، اور میرا عنوان یہ ہے کہ بہترین ذکر یا افضل ذکر کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، یہ 28 نمبر آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوستو، بہت ہی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اس سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ جیسا کہ اس کے اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے، اس آیت میں صاحب حسن البیان نے یہ ذکر کیا کہ اس کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد یعنی اللہ کی توحید کا بیان ہے، جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے، یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے
جس کے بغیر اہل ایمان و تقوی بے قرار رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس ذکر میں شامل ہیں، اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہترین ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت، ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ یہ روایت ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1104، اور حدیث کا حکم جو لگایا انہوں نے یہ حسن حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ افضل الدعاء الحمدللہ، حدیث کا دوسرا ٹکڑا، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اور میں انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور جو ہے بہترین ذکر کہا ہے۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں یہ کلمہ، اور اسی کو پڑھ کر کے ایک غیر مسلم جو ہے اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صاحب قدرت ہستی کے سامنے انتہائی عاجزی اور تذلل، انکساری، خاکساری کا اظہار کرنا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، عبادت کی مختلف صورتیں ہیں اس کی، یعنی اس ہستی کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہونا، اس کے سامنے تعظیماً کھڑا ہونا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے لیے طواف کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا، اور اس سے ما فوق الاسباب طریقے سے امید وابستہ کرنا اور ڈرنا، جو کسی کے بس میں نہیں، یعنی وہ اختیارات، وہ چیزیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے نا، وہ صرف اسی کے بس میں ہے۔ اس سے امید وابستہ کرنا، اس سے جو ہے اور ڈرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اس سے دعائیں اور التجائیں کرنا، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ اور کلمہ توحید کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کام بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ کیا جائے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ نے، تو اس کا تقاضا یہ ہے، وہ کلمہ یہ چاہتا ہے آپ سے کہ ان میں سے کوئی کام بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ کیا جائے۔ جو جتنی عبادت کی قسمیں جو میں نے بھی بیان کی ہیں، نماز، روزہ، دعا، التجا، نظر و نیاز، منت، رکوع، سجدہ، سب اس کے لیے صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ عبادت میں شرک لازم آئے گا۔ افسوس یہ ہے میرے دوستو کہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا، بدقسمتی سے بہت سے پیدائشی مسلمان جنہیں دین کا صحیح شعور اور توحید کے حقیقی مفہوم کا علم نہیں ہے، جو اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف سجدہ کرنے کو شرک سمجھتے ہیں، ہے نا، کہ سجدہ کرنا ہی شرک ہے۔ اس لیے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بہت ساری تصویریں، ویڈیوز آتی ہیں کہ آج درگاہوں پر، مزاروں پہ جا کے لوگ وہاں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسرے سارے کام غیر اللہ کے لیے کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مشرک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ سجدہ نہیں کرتے کہتے ہیں ہم تو کیسے ہم مشرک ہو جائیں گے، ہم تو جو ہے کیا ہے مسلمان، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ غیر اللہ کے نام کی
नाम की नजर न्याजें भी देते हैं, है ना, नजर व न्याज मानते हैं, देते हैं। बुजुर्गों की खुशनुदी के लिए जानवर भी ज़िबह करते हैं, देगें भी तकसीम करते हैं, पकाते हैं, समझ रहे हैं ना, वो तकसीम करते हैं लोगों में। उनकी कब्रों के तवाफ भी करते हैं और आजिज़ी के और जिल्लत के इजहार के लिए जो है उनकी कब्रों पर ताजीमन सब बस्ता जो है सब बना करके खड़े भी होते हैं, उनसे दुआएं और इल्तिजाएं भी करते हैं, उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता करते और डरते भी हैं। और अफसोस होता है मेरे दोस्तों कि उन कब्रों में मदफून जो उसमें दफन है, जिनको ये बुजुर्ग मानते हैं, उनको क्या है वली मानते हैं, उनको ऐसे लोगों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझकर उन्हें मदद के लिए पुकारते भी हैं, उन्हें नफा देने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, यहां तक कि आलमुल गैब भी समझते हैं, नौज़ुबिल्लाह। हालांकि ये सब काम इबादत हैं, ये इबादत हैं ये सारी चीजें, और ये नाम निहाद मुसलमान उन्हें गैरुल्लाह के लिए बजा लाकर जो है शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद समझते हैं मुसलमान हैं। जो चीजें अल्लाह के लिए खास हैं, जो इबादतें अल्लाह के लिए होनी चाहिए, है ना, हाँ, तो ये कुछ लोग समझते हैं हमने सजदा नहीं किया बाकी हम तो कहाँ मुशरिक होंगे। ये सारी चीजें जो कर रहे हैं ये सारी चीजें शिर्क हैं, है ना। तो आज सजदा भी हो रहा है और ये सारी चीजें नजरो नियाज, जानवर ज़बह करना, उनको नफा नुकसान का मालिक समझना, गैब आलिमुल गैब समझना, उनसे दुआएं इल्तिजाएं करना, सारी चीजें आज ये नाम निहाद मुसलमान कर रहा है, जो कलमा पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान समझता है। इसलिए मेरे दोस्तों क्यों कर रहा है वो, किस लिए? क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम, उसके तकाजे को नहीं समझा। जिसको बेहतरीन जिक्र कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक कलमे तौहीद, उसके मतलब और मफहूम को नहीं समझ पाया, है ना। इसका मतलब यह है कि वो जुबान से तो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके मफहूम से कतान ना आशना है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। उसके मफहूम को नहीं समझता, उससे ना आशना है वो। इसलिए वो मुशरिकीन मक्का की तरह तौहीद रुबूबियत को तस्लीम करता है, लेकिन तौहीद उलूहियत को मानने के लिए तैयार नहीं, है ना। हालांकि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को तौहीद रुबूबियत के मानने के बावजूद भी उन्हें मुशरिक करार दिया। क्यों? वो मानते थे कि रब वो है जो आसमानों में है, उसी ने सब कुछ पैदा किया, है ना। लेकिन अल्लाह ने उन्हें मुशरिक करार दिया। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि तौहीद उलूहियत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने इसको नहीं माना, यानी अल्लाह को माबूद नहीं माना और अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराया। इस बिना पर तौहीद उलूहियत को मानना निहायत जरूरी है। जो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह में बयान की गई है, उसके बगैर तौहीद रुबूबियत पर एतकाद का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ उससे तौहीद के तकाजे पूरे नहीं होते, है ना। वो तो तौहीद रुबूबियत को तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। इसलिए हमें इसके मफहूम और मतलब को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि तौहीद उलूहियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन को माबूद मानने वाली तौहीद जो है, अल्लाह ही को माबूद मानना, उसी को इलाह समझना, ये निहायत जरूरी है। और इसके बगैर तौहीद रुबूबियत पर एतकाद का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ उससे तौहीद के तकाजे पूरे नहीं होते। मुशरिकीन भी उसको मानते थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, और सूरह ज़ुमर में ये आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह, अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है, तो यकीनन वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने। तो ये जिक्र जो है कलमे तौहीद को ला इलाहा इल्लल्लाह, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सबसे अफजल और बेहतरीन जिक्र है, इस कलमे तौहीद की यही अहमियत है जिसकी वजह से उसे सबसे ज्यादा फजीलत वाला जिक्र करार दिया गया है। उसकी मिसल कोई और कलमा नहीं। यही कुफ्र व इस्लाम और शिर्क व तौहीद के दरमियान फर्क करने वाला है। यही कलमा इंसानों को अल्लाह से जोड़ने वाला और गैरों से तोड़ने वाला है। यही कलमा
انسان کے نفس کا سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا اور اس کے باطن کی صفائی کرنے والا ہے، اور یہی سب سے زیادہ کیا ہے، نفس کی خباثت کو جو ہے نا ختم کرنے والا اور اس سے پاک کرنے والا ہے، اور دل کو شیطان کی آماجگاہ، شیطان کی جگہ بننے سے بچانے والا ہے۔ کاش مسلمان اس کلمہ توحید و اخلاص کی حقیقت و اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنے عقیدہ و عمل کو اس کے مطابق کر سکیں۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں ملک نیپال میں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود وہ مسلمان کہتے ہیں اپنی زبان سے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارا شرکیہ اعمال ان سے سرزد ہو رہے ہیں، اور شرک میں وہ کیا ہے، لت پت ہیں، شرک میں گرفتار ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور شرک سے دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اسی پہ کسی کی موت ہوتی ہے، شرک پہ اگر کسی کی موت ہو گئی تو اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین جو ہے شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کی بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی گناہ ہے، اللہ کی مشیت، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ہے نا، لیکن اگر شرک پہ موت ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے شرکیہ عقائد سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، شرکیہ اعمال سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خالص جو ہے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس کلمے کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو، یہ کلمہ آپ سے چاہتا کیا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکے اور ہم شرک میں ملوث رہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اور آخرت جو ہے برباد ہوگی، کامیابی کی کوئی صورت جو ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ایسے لوگ جو اس عمل کو کر رہے ہیں، جو اس شرک میں ہے، وہ اپنا ٹائٹل اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ ہمارے اسلاف میرے دوستو، ہے نا، جو صحیح طرح سے جو قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، یہ سب ہمارے اسلاف، یہ اہل سنت والجماعت۔ تو نام تو بڑا اچھا رکھ لیا اہل سنت والجماعت، اور اس کی آڑ میں کام تو شرک کا کام ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، نام جو رکھا ہے اس کا لحاظ کرو، اس کی قدر کرو، اس کو سوچو کہ نام اور ٹائٹل تو بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن کام جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے کو آپ سمجھیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو شک و شبہات ہوں گے آپ کے دماغ میں، انشاءاللہ وہ سب کلیئر ہو جائیں گے، اور ایک صحیح اور سچی بات جو ہے آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھے گی۔ اس کلمے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت، علامہ البانی نے اس کو صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ افضل الذکر، جو بہترین ذکر جس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ دل کی گہرائی سے، دل سے بالکل آپ جو ہے نا اس کا مفہوم مطلب سمجھتے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں۔ پھر زبان سے لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا سمجھ ہی میں نہیں آتا، کیا مفہوم ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ اس کے مفہوم کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کیا چاہتا آپ سے یہ کلمہ، اس کے تقاضوں کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو دل کی گہرائی سے پڑھنا۔ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں میرے دوستو جو صرف دکھلاوے یا کسی خوف سے کلمہ توحید زبان سے ادا کر دیں، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا مفہوم مطلب ہی نہ سمجھتے ہوں، اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اللہ کے سوا دوسروں کو بھی ما فوق الاسباب طریقے سے حاجت روائی پر قادر سمجھتے ہوں،
اور ان کے بارے میں بہت سارے غلط عقیدہ رکھتے ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بیان کیا، تو یہ نتیجہ کیا ہے کہ کیونکہ وہ زبان سے صرف اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے مفہوم اور مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے آج بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان جو ہے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہیں، اور غیر اللہ سے کو کیا ہے حاجت روا اور مشکل کشا اور ساری کیا ہے نفع دینے والا نقصان پہنچانے والا سب کچھ وہ سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے کام میرے دوستو توحید کے خلاف ہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ اگر لوگ اس کو صحیح طرح سے اس کو سمجھ لیں اور اس کا علم ان کے پاس ہو جائے، اس کا گیان ان کے پاس ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اخلاص سے اگر اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ایسے لوگوں کو جنت ملے گی۔ تو یہ اس ذکر کا فائدہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر کہا ہے، سب سے بہترین ذکر کہا ہے، کہ اگر آدمی اس لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے پڑھے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور آخری بات میرے دوستو، اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری روایت جو ہے جو مسند احمد ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا، حدیث نمبر 6479، حدیث کے الفاظ ہیں: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ آخری کلام سے مراد یعنی موت کے وقت اس کی زبان پر یہ کلمہ توحید جاری ہو جائے، یہ کلمہ توحید اس کی زبان پر موت کے وقت، یعنی چاکنی کا عالم ہے، قریب البرگ ہے جو ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، اور اس وقت جو اس کی زبان پر یہ کلمہ توحید جاری ہو جائے، تو یہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے، جنتی ہونے کی پہچان ہے۔ چاکنی کا وقت اور زندگی کا آخری مرحلہ بہت کٹھن اور نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس وقت ہوش و حواس سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں ہوش نہیں رہتا ہے، نہیں، اور جو تکلیف ہوتی ہے اس وقت کی بہت ہی عجیب مرحلہ ہوتا ہے میرے دوستو، ہے نا، بہت ہی کٹھن وقت ہوتا ہے، بہت ہی کیا ہے دشواری کا وقت ہوتا ہے وہ، ہے نا، بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کی توحید کا استحضار یعنی دماغ میں یہ آ جانا اور اس کا اقرار اس آدمی کے نیک اور سعادت مند ہونے کی دلیل ہے کہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے وہ، اور اس بہت نیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، صحیح مسلم کی روایت، تم اپنے قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جس آدمی کی موت ہونے والی ہے، مرنے کے قریب ہے، چاکنی کا عالم ہے، تو کیا ہے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ اسے کلمہ توحید اس طرح یاد کرائیں کہ اپنی زبان سے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھیں، تاکہ وہ بھی سن کر اسے پڑھنے لگ جائے، ہے نا۔ یعنی جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اس آدمی کا آخری وقت چل رہا ہے، یعنی جاگنے کا عالم ہے، آثار دکھ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو زور زور سے جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، ہے نا، تاکہ وہ بھی سن کر کے، ہو سکتا ہے کہ اس کے کان میں بات جائے، آواز سنے اور وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ لیکن اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اسے یہ نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، تو اس کے پاس بیٹھ کر کے زور زور سے اس کو پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے، تاکہ اس تک آواز پہنچے اور اس کے کانوں سے آواز ٹکرائے اور وہ بھی جو ہے پڑھنے لگے۔ اگر آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہو گیا، مرنے سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تلقین کی بات ہے میرے دوستو، کہ جو ہے مردوں کو یعنی قریب الموت شخص کو جو مرنے کے قریب ہوں انہیں کیا ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور ایک اہم بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ
جو اس طرح کا آدمی ہے جس کے جاکنی کا عالم ہے، قریب المرگ ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھی جائے، ہے نا. یہ مشہور ہے بہت سارے لوگوں میں کہ وہ سورہ یاسین جو ہے کیا ہے، لوگوں کو کہتے بھی ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ بیٹھ کر کے اس کے چاروں طرف اور یہاں سورہ یاسین پڑھا جائے. تو اس کی بنیاد جو ہے کیا ہے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک روایت جو ہے بیان کی جاتی ہے، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، تو اپنے مردوں پر، یعنی جو قریب المرگ ہیں، جو مرنے کے قریب ہیں، ان پر کیا ہے تم سورہ یاسین پڑھو. لیکن میرے دوستو یہ روایت جو ہے، یہ روایت سخت ضعیف روایت ہے، اس لیے قابل عمل نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے، یہ عام مشہور ہے یہ، اور عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سورہ یاسین پڑھی جائے جو ہے تو مردے کے اس سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بہت ہی ضعیف سخت قسم کی جو ہے یہ ضعیف روایت ہے. اس لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کے جو بتایا گیا کہ تلقین کی جائے، لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور کوشش کی جائے کہ مرنے والے کی زبان سے یہ چیز جو ہے ادا ہو جائے جو ہے، اور یہی بہتر ہے. اس طرح اس کے فضائل میں اور بہت ساری روایتیں ذکر کی جاتی ہیں سورہ یاسین کے فضائل میں کہ یہ قرآن کا دل ہے، یا اسی طرح سے جو ہے جیسے میں نے ایک روایت ذکر کیا کہ وہ قریب المرگ شخص پہ پڑھی جائے، ہے نا. لیکن سند کے لحاظ سے میرے دوستو کوئی بھی روایت جو ہے درجہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے. یا تو کچھ روایتیں بالکل موضوع ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، یا پھر جو ہے بہت ہی ضعیف ہیں جو ہے. جیسا کہ علامہ البانی نے جو ہے اس روایت کو موضوع کہا ہے، جس کو بیان کیا تھا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ موضوع اور جھوٹی روایت ہے. تو بہرحال جو لوگوں میں مشہور ہے اس کے تعلق سے ہمیں جو ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا. صحیح بات یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے اور وہاں پہ زور زور سے پڑھا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے جس کی موت قریب ہے بالکل اور جاکنی کے عالم میں اس کو پڑھ کر کے وہ سن کر کے وہ بھی ادا کر لے، تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ اس کو حاصل ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں. اس حدیث جو حدیث میں نے پڑھی یا اس کے تعلق سے دو اور روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے افضل جو ہے ذکر ہے لا الہ الا اللہ. تو ہم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہے نا، اور اس طرح اس کے مفہوم اور مطلب کو بھی سمجھیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کلمہ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور اپنے آپ کو شرکی اعمال سے دور رکھیں، ان سے بچائیں اور بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ